مسلمان دنیا کا وہ اکیلا بادشاہ جس نے اسرائیل اور سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا، وہ بادشاہ جس نے فلسطین کی آزادی کے لیے پوری دنیا سے دشمنی مول لے لی، اور جس کے والد نے اس کے بارے میں یہ کہا تھا کہ کاش میرے فیصل جیسے 3 بیٹے اور بھی ہوتے۔ ویورز، آج ہم اسلامی دنیا کے شیر، اسرائیل اور ویسٹرن دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والے سعودی عرب کے شاہ فیصل کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ شاہ فیصل کے آباء و اجداد کون تھے اور آج تک سعودی رائل خاندان میں ان جیسا بادشاہ کیوں نہ پیدا ہو سکا؟ جس فلسطین کے لیے کنگ فیصل اپنی پوری زندگی لڑتے رہے، ان کے باپ دادا میں کس نے اسی فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کیا تھا، اور شاہ فیصل کے بچے کتنے تھے؟ موجودہ دور میں ان کی اولاد دنیا میں کہاں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دی انفوٹینمنٹ چینل۔ شاہ فیصل کے خاندان کو سمجھنے کے لیے ہمیں 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جانا پڑے گا۔ رسول اللہ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد عرب کے علاقے میں بغاوتوں کا آغاز ہوا۔ بہت سے قبیلے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نکل آئے۔ ان بغاوت کرنے والے قبیلوں میں ایک قبیلہ ایسا بھی تھا جس نے خلیفہ کی دشمنی میں تمام حدیں پار کر دی۔ اس قبیلے کو بنو حنیفہ کہا جاتا تھا، جو موجودہ سعودی عرب کے بیچوں بیچ نجد کے علاقے میں آباد تھے۔ انہوں نے نہ صرف خلیفہ کے خلاف بغاوت کی، بلکہ اس قبیلے کے ایک شخص نے جھوٹا نبی ہونے کا دعویٰ بھی کر دیا۔ اس شخص کو مسیلمہ کذاب کہا جاتا تھا، اور ویورز، یہی وہ قبیلہ تھا جس سے آل سعود کا جنم ہوا۔ خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عظیم جنرل خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10,000 کی فوج کے ساتھ بنو حنیفہ کی طرف بھیجا، جنہوں نے جنگ یمامہ میں جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب اور اس کے قبیلے بنو حنیفہ کو ایسی شکست دی کہ یہ لوگ صدیوں تک اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکے۔ لیکن کئی سو سال گزر جانے کے بعد بنو حنیفہ سے ایک نیا لیڈر سامنے آیا، جسے مانے ابن ربیعہ کہا جاتا تھا۔ محفوظ تاریخ میں اسے سعودی خاندان کا جد امجد مانا جاتا ہے، جس نے موجودہ سعودی عرب کے نجد میں ایک چھوٹا سا علاقہ آباد کیا جسے دریا کہا جاتا تھا۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے یہ کھجور کی تجارت کیا کرتا۔ مانے ابن ربیعہ سے چند نسلیں آگے سعود ابن محمد آتی ہیں، جن کے نام سے اس خاندان کو آل سعود یعنی سعود کی اولاد کہا جانے لگا۔ ان کے دور میں اس خاندان کی کھجوروں کی تجارت کافی عروج پہ تھی، اور ان کا چھوٹا سا علاقہ اب ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا تھا، جس کے امیر سعود ابن محمد مانے جاتے تھے، جو کچھ ہی عرصے میں اپنے آس پاس کے سرداروں میں سب سے طاقتور سردار بن کے سامنے آئے۔ سعود بن محمد کے 4 اہم بیٹے تھے، جو سعودی خاندان کی 4 بڑی شاخوں کے جد امجد مانے جاتے ہیں، اور سعود کی موت کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن سعود اس قبیلے کے اگلے سردار بنے، جن کے دور میں سعودی خاندان کی قسمت کا ستارہ چمکنے لگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت عثمانی خلافت تھی، جس کے اس وقت کے سلطان محمود اول تھے، جو مکہ اور مدینہ سمیت عرب کے بیشتر حصوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دور میں خانہ کعبہ میں 4 طرح کے مصلے بچھائے گئے تھے، اور ان 4 مصلوں پہ مسلمانوں کے 4 الگ امام کھڑے ہوتے، جن میں حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی امام شامل تھے۔ عثمانیوں نے تو یہ 4 مصلے مسلمانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے بچھائے تھے، لیکن عرب کا ایک اسکالر ایسا بھی تھا جو اس سب سے بالکل خوش نہ تھا۔ اس اسکالر کو محمد ابن عبد الوہاب کے نام سے جانا جاتا ہے، جنہیں سعودی عرب میں وہابی مکتب فکر کا جد امجد بھی مانا جاتا ہے۔ اور کہانی میں ٹویسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب سعودی خاندان کے محمد ابن سعود کی ملاقات ان سے ہوئی۔
ابن وہاب نے دریا کے علاقے میں رہنے کے لیے ابن سعود سے پناہ مانگی اور ابن سعود نے بہت خوشی سے انہیں اپنے علاقے میں پناہ دے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابن وہاب کے پاس کئی ایسے جنگجو موجود تھے جو ان کے لیے کٹنے مرنے کو تیار تھے۔ تو یوں ابن وہاب کو اپنی اسلامی تعلیمات پھیلانے کے لیے ایک علاقہ مل گیا، جبکہ ابن سعود کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے اعلیٰ پائے کے جنگجو مل گئے۔ چنانچہ ان دونوں نے آپس میں ایک معاہدہ کر لیا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو آج تک سعودی خاندان اور وہابی خاندان میں قائم ہے۔ اس معاہدے کے مطابق محمد ابن سعود امیر ہوں گے اور محمد ابن وہاب اسلامی لیڈر یا امام مانے جائیں گے جو اسلام کو اپنی اصل شکل میں نافذ کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد محمد ابن سعود نے اپنے آس پاس کے علاقوں پہ حملے شروع کیے اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے اپنے فتح کیے گئے تمام علاقوں پہ اپنی سعودی ریاست کی بنیاد رکھ دی، جسے سعودی خاندان کی پہلی ریاست یا فرسٹ سعودی اسٹیٹ کہا جاتا ہے۔ لیکن اس سعودی حکومت کی سپر پاور عثمانیوں کے سامنے کوئی اوقات نہ تھی، جو اس وقت مسلمانوں کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ محمد ابن سعود کے 4 اہم بیٹے تھے اور ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے عبدالعزیز اول نے ان کی جگہ سنبھالی، جنہوں نے سعودی خاندان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عثمانیوں کو للکارا۔ وہ کچھ یوں کہ انہوں نے 25 سال بعد ریاض کا شہر فتح کر لیا، جسے عثمانی سلطنت کی ایک ویسل کے طور پہ جانا جاتا تھا۔ لیکن عبدالعزیز یہاں رکنے والے نہ تھے۔ اس کے بعد انہوں نے عثمانیوں سے 2 ایسے شہر فتح کر لیے جس کے لیے عثمانی سلاطین نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں، اور وہ شہر مکہ اور مدینہ کے شہر تھے۔ عثمانی سلطنت کے علاقوں کربلا اور نجف پہ حملوں کے دوران لاکھوں شیعہ مسلمانوں کو قتل کیا گیا، اور اس حملے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کو بھی شدید نقصان پہنچایا گیا۔ عبدالعزیز I کے بعد اس کا بیٹا سعود II اگلا امیر بنا، جو اپنے باپ سے بھی زیادہ عثمانیوں کے خلاف نظر آتا تھا۔ سعود نے اس وقت کے عثمانی سلطان سلیم III کو ایک خط میں وہابیت قبول کرنے کی ڈیمانڈ کی۔ جب سلطان نے یہ آفر ٹھکرا دی تو اس نے عثمانی سلطان کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا اور مکہ میں جمعے کی نماز میں بھی سلطان کا نام لینے پہ پابندی لگا دی۔ اس کے بعد اس نے خانہ کعبہ میں بھی بہت سی تبدیلیاں کی اور وہابیت کے عین مطابق مکہ اور مدینہ سے کئی اہم شخصیات کے مقبروں کو توڑ دیا، جن میں کئی اصحاب بھی شامل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے عثمانی علاقوں سے آنے والے حج زائرین کو بھی روک دیا۔ سعود II کے بعد اس کا بیٹا عبداللہ I تخت نشین ہوا، جس نے اپنے باپ دادا کی عثمانیوں کے خلاف پالیسی کو جاری رکھا، لیکن اس کے دور میں عثمانیوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ چنانچہ عثمانی سلطان مصطفیٰ IV نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ آل سعود پہ حملہ کیا۔ عثمانیوں نے چند ہی دنوں میں مکہ اور مدینہ کے شہر دوبارہ فتح کر لیے اور اگلے کچھ دنوں میں ریاض کا شہر بھی ان سے چھین لیا اور ان کے امیر عبداللہ بن سعود کو پکڑ کے عثمانی دارالحکومت استنبول لایا گیا، جہاں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو یوں آل سعود کی پہلی سعودی اسٹیٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ تاہم یہ سعودی خاندان کی حکومت کا مکمل خاتمہ نہ تھا۔ ترکی بن عبداللہ جو محمد بن سعود کا ایک پوتا تھا، وہ عثمانیوں کی قتل و غارت سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ چند سال عثمانیوں کے ڈر سے روح پوش رہنے کے بعد ترکی نے نجد کے علاقے میں اپنی دوسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ چونکہ عثمانی سلطنت اب اندرونی طور پہ خاصی کمزور ہو چکی تھی اور یورپ کی طرف اس کے کئی جنگی محاذ بھی کھلے تھے، تو انہوں نے اس نئی سعودی اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی۔ چونکہ سعودیوں کا سابقہ علاقہ دریا عثمانیوں کے ہاتھوں نیست و نابود ہو چکا تھا، تو ترکی نے ایک قریبی شہر ریاض کو اپنی نئی اسٹیٹ کا دارالحکومت منتخب کیا اور پہلے دن سے عثمانی سلطان محمود II کے ماتحت رہا۔ لیکن ترکی کو اپنے ہی ایک کزن نے اسیسنز کے ذریعے قتل کرا دیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا فیصل I تخت نشین ہوا، جس نے تخت پہ بیٹھتے ہی عثمانیوں کو ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔
لیکن ایک چھوٹی سی سلطنت کا حکمران عظیم عثمانی سلطنت کے خلاف کیسے جا سکتا تھا، جو پہلے بھی سعودی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا چکے تھے۔ چنانچہ اسے عثمانیوں نے ملک بدر کر دیا اور عثمانیوں کی شرائط ماننے کے بعد ہی اسے تخت واپس دیا گیا۔ فیصل ون کے 3 بیٹے تھے اور اس کی موت کے بعد اس کا سب سے چھوٹا بیٹا عبد الرحمن تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوا، جو شاہ فیصل کے دادا تھے۔ ان کے دور میں سعودی خاندان کا سب سے بڑا دشمن پڑوس کا راشدی قبیلہ تھا، جس کے سردار محمد بن راشد نے ان پر حملہ کر دیا اور ریاض کا کنٹرول سنبھالتے ہوئے آل سعود کے پورے خاندان کو اپنے علاقے سے نکال دیا۔ تو یوں راشدی قبیلے کے ہاتھوں سعودی خاندان کی دوسری ریاست کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ اس شکست کے بعد سعودی خاندان اس جگہ پہنچ گیا جہاں سے ان لوگوں کا سفر شروع ہوا تھا، اور اب یہ لوگ صحراؤں میں بدوؤں کی پناہ میں رہنے لگے۔ آل سعود کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے عثمانی سلطان عبد الحمید II نے ان پر رحم کھایا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا، جس سے یہ لوگ گزر بسر کیا کرتے۔ لیکن اس خاندان میں ایک شخص ایسا بھی تھا جس کے لیے ہار مان کے بدوؤں کے ساتھ رہنا ناممکن تھا۔ یہ شخص عبد الرحمن کا بیٹا عبد العزیز بن عبد الرحمن یا ابن سعود تھا۔ چنانچہ ابن سعود صرف 60 جنگجوؤں کے ساتھ اپنے باپ دادا کی سلطنت کو دوبارہ حاصل کرنے کو نکلا اور راشدی قبیلے پہ حملہ کرتے ہوئے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور انہیں ریاض سے نکال کے تخت کا کنٹرول سنبھال لیا، جس کے نتیجے میں عبد العزیز نے تیسری سعودی ریاست کی بنیاد رکھی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران عربوں کا لیڈر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے شریف حسین تھا۔ چنانچہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب عثمانیوں کو شکست ہوئی تو برطانیہ نے شریف حسین کے سامنے ایک شرط رکھی، وہ یہ کہ انہیں پورے عرب کا حکمران بنا دیا جائے گا اگر وہ فلسطین کا علاقہ یہودیوں کے حوالے کر دیں، جس کا شریف حسین نے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ برٹش حکومت آل سعود خاندان کے سربراہ عبد العزیز بن عبد الرحمن کی طرف مڑی، جو حکومت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ کے سامنے ایک طرح سے لیٹ گیا۔ چنانچہ اس نے فلسطین کا سودا کرتے ہوئے برطانیہ سے عرب کی بادشاہی حاصل کر لی اور فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیا، جس کے بعد برٹش حکومت کی مدد سے عبد العزیز نے حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کا علاقہ بھی فتح کر لیا، جو اس سے پہلے شریف حسین کے زیر کنٹرول تھا۔ سن 1932 میں ابن سعود نے نجد اور حجاز کی 2 ریاستوں کو اکٹھا کیا اور اس پورے علاقے پہ اپنی سلطنت سعودی عرب کی بنیاد رکھ دی اور خود اس کا پہلا بادشاہ بن کے سامنے آیا۔ اگر کنگ عبد العزیز کی اولاد کی بات کریں تو اس کی 22 بیویوں سے 100 سے بھی زیادہ بچے تھے، جن میں 45 بیٹے اور 55 بیٹیاں شامل تھیں۔ عبد العزیز کی موت کے بعد اس کا سب سے بڑا بیٹا سعود تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہوا۔ اس کے دور میں آئل کی آمدن کے باوجود سلطنت کے خرچے عروج پہ تھے، چنانچہ اس کے چند سال تخت پہ رہنے کے بعد سعودی عرب بینکرپسی کے قریب پہنچ چکا تھا۔ یہ دیکھ کے سب کو سمجھ آ گئی کہ اب سعودی عرب کو تباہ ہونے سے صرف ایک شخص بچا سکتا ہے، اور وہ اس خاندان کا سب سے اہم شخص اور مسلم امت کا مستقبل کا لیڈر شاہ فیصل تھا۔ کنگ فیصل نے تخت نشین ہوتے ہی رائل خاندان کی تمام مراد ختم کر دی اور سلطنت کی پالیسیز میں بہت سی اصلاحات کی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں سعودی اکانومی $2 بلین سے $50 بلین تک پہنچ گئی۔ سعودی عرب کے اندرونی معاملات ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کو اکٹھا کرنے اور ایک اتحاد میں لانے کی کوشش کی، لیکن ان کا جو کام انہیں تمام دوسرے لیڈر سے منفرد کرتا ہے وہ ان کی فلسطین کے لیے سپورٹ تھی۔ سن 1973 میں عرب اسرائیل جنگ میں جب امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو یہاں سے ہی فیصل نے امریکہ بلکہ پوری دنیا کو اپنی اصل طاقت دکھائی اور انہوں نے اپنے آئل کو ایک ویپن میں تبدیل کر دیا اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو تیل کی سپلائی بند کر دی۔
ان کے اس قدم سے امریکہ اور پوری دنیا کی اکانومی چند ہی دنوں میں اپنے گھٹنوں پہ آ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ کنگ فیصل نے اپنی زندگی میں بہت سی دشمنیاں مول لے لی تھی، یہاں تک کہ ان کے اپنے خاندان میں بھی ان کے بہت سے دشمن تھے، جن میں ان کا بھتیجا پرنس فیصل بن مسعود سر فہرست تھا، جس نے کنگ فیصل کو ایک میٹنگ کے دوران گولی مار کے شہید کر دیا۔ اگر شاہ فیصل کی اولاد کی بات کی جائے تو ان کی 7 بیویوں سے 16 بچے پیدا ہوئے، اور ان کے تمام بچے آج سعودی گورنمنٹ میں مختلف عہدوں پہ فائز ہیں۔ ویورز، مزید ایسی ہی فیملی ٹریز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔